السلام علیکم ناظرین، مائی ڈیئر ویور. سب سے پہلے افضل خان کی طرف سے آپ کو جو آج پہلا دن ہے 2025 کا پہلا دن ہے اور آج 1 جنوری ہے، سب کو میری طرف سے ہیپی نیو ایئر اور آپ کو بہت مبارک ہو. اور اس دعا کے ساتھ کہ اوپر والا اللہ پاک رب جو ہے وہ سب کے لیے، جو بھی آج دنیا میں ہے سب کے لیے یہ نیا سال، یہ پہلا دن اور یہ پہلا جو دن ہے اس میں دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. یہ آپ کے 2025 جو ہے نیا سال اچھا گزرے، سب کے لیے خوشیاں لائے، سب کے لیے اچھی اچھی خبریں لائے. اور ہمارے ملک کے لیے خاص طور پہ کوئی اللہ پاک نیا جو سبب ہے، اچھا سبب ہے، جو اس ملک سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، یا آج بھی جو لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اللہ پاک رحم ڈالے کہ سچ کرنا ہے، سچ بولنا ہے، ملک کے لیے جو بہتر ہے، اپنی ذاتی مفاد نہیں دیکھنا ہے. جو اس ملک کے لیے، یہ ملک خدا داد کہتے ہیں، اللہ کے نام پہ بنا، کلمے کے نام پہ بنا، لیکن جھوٹ ختم ہو جائے اس ملک سے، فراڈ ختم ہو جائے اس ملک سے، دھوکہ ختم ہو جائے اس ملک سے، اور حق کا حکمرانی ہو، سچ کی حکمرانی ہو. یہ دعا کرنا چاہیے. اوور آل سب جو خاص طور پہ میرے سننے والے پوری دنیا میں ہیں، سب کے لیے اچھی اچھی خبریں ہوں. تو آج میں آپ کو دبئی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دوں گا. جو ابھی نئے حالات ہیں، کچھ چینج ہوئے ہیں 4 مہینے سے. ہمارا ویزا خاص طور پہ پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، سری لنکا اور انڈیا کا پارشلی پابندی تھی، مطلب انڈین کو ویزے مل رہے تھے. میں چونکہ ایک بالکل اسٹریٹ بات کرتا ہوں، کیونکہ میرے کلائنٹ پوری دنیا میں ہیں، مجھے چاہنے والے، مجھے پیار کرنے والے پوری دنیا میں، تو جو سچ ہے وہ دلوں میں جاتا ہے. سچ بولنا چاہیے اور جو ریئلٹی پہ بات کرنی چاہیے وہی اچھی ہے. تو انڈین کو ویزے مل رہے تھے لیکن تھوڑی سختی تھی. تو ہمیں تو آپ کا پاکستان کا، بنگلہ دیش کا پتہ ہی ہے جو حالات تھے. تو یہاں پہ بہت سارے لوگ، اس کی وجہ کیا تھی سختی کی؟ بہت سارے لوگ، لاکھوں لوگ اوور اسٹے تھے. اور یہ گریٹ حکمران ہے. ہمیشہ میں ایک ہاتھ سے نہیں، 2 ہاتھ سے سلام کرتا ہوں. یہ ہمارا خیال کرتے ہیں، سب کا خیال کرتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں یہاں کے حکمران جو یہاں پہ انلیگل کوئی نہ رہے، انلیگل کوئی نہ رہے، لیگل لوگ رہے، ان کا پتہ ہو کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے. جو انلیگل بندہ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کدھر پھر رہا ہے، اوور اسٹے ہے. تو 2 مہینے کی ایمنسٹی اسکیم ختم ہوئی پہلے، اور باقی بھی لوگ رہ گئے. انہوں نے، گریٹ حکمرانوں نے 2 مہینے کی اور ایکسٹینڈ کر دی کہ لوگ ابھی اپنا فائدہ اٹھا سکیں، اپنے جرمانے فائن معاف کروا سکیں، باہر جانا چاہیں واپس اپنے ملک میں جا سکیں، کوئی جاب ملتی ہے جاب کر لیں، لیگل ہو جائے. کوئی کاروبار اپنا کرنا ہے، 1-2 لوگوں نے مل کے وہ کاروبار کر لیں. تو آخری حد تک انہوں نے، گریٹ لوگوں نے کوآپریشن کی اور بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. ہمارے اپنے پاس ایسے، ہمارے آفس میں، ادارے میں ایسے لوگ آئے جن کے 1.5 لاکھ فائن تھا، لاکھ فائن تھا، 75,000 فائن تھا. وہ سب معاف ہو گئے. آگے انہوں نے بزنس کر لیا، کسی کو جاب مل گئی، وہ کبھی واپس چلا گیا. تو یہ ہے گریٹنس. کروڑوں اربوں درہم معاف کیے. یس، پوری کیلکولیشن کریں، اربوں درہم معاف کیے. تو یہ گریٹ لوگ ہیں. تو اب میں بتاؤں بزنس کے لیے، ہم چونکہ 25 سال سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ، 25 سال سے ہمیں جتنا ایکسپیرئنس ہے ہم، لیکن بات کرتے ہیں سیدھی. 25 سال کا اگر میں نچوڑ نکالوں، اور میں ذاتی طور پہ آپ کو خود بھی بتا سکتا ہوں، کئی بار بتا چکا ہوں، میں فرسٹ میری انٹری تھی 1986 میں، 1986 میں. تو اس وقت فروٹ کا میرا بزنس تھا، تو آنا جانا رہتا تھا. تو ابھی کنٹینیو یہاں پہ ہیں. تو اب میں جو آپ کو بات بتاؤں گا، اب جو ہمارے محاورے میں ایک ہے، یار میں چھوٹا موٹا لائسنس بنا لاں گا اور میں کوئی 15-20 ہزار درہم میرے کو لے، اور چھوٹا موٹا لائسنس، وہ اس پہ آپ بالکل کانٹا لگا دیں. لال
قلم سے لال مارکر سے لال سیاہی سے کانٹا لگا دیں سوری. اب دبئی میں چھوٹا موٹا بزنس کا کنسپٹ نہیں ہے، اور اگر کوئی آئے گا چھوٹا موٹا بزنس کا کنسپٹ لے کے، مان لو کوئی 25,000 درہم لے کے آئے، 15,000 درہم لے کے آ گیا، 20,000 درہم لے کے آ گیا، اس کا ٹائم ویسٹ ہوگا، سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے. میں یہاں تک دیکھا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو چھوٹے موٹے کا کنسپٹ لے کے آتے ہیں کہ 15 20 25,000 میں کاروبار چلا لیں گے، مال بنا لیں گے، وہ اینڈ پہ میں نے دیکھا، دکھ والی بات ہے، دکھ سے کہوں گا کہ اینڈ پہ ان کے پاس کرایہ نہیں ہوتا جانے کا. جناب اب دبئی ہے جو جسے ہم کہتے ہیں کریم، کریم کے لیے دبئی ہے. یہاں پہ اب چھوٹے موٹے کا کام نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو جاب ملتی ہے، جاب کے لیے ضرور آئیں، لیکن وہ بھی اچھا کوالیفائڈ بندہ ہو، انگلش بہت اچھی ہو، اور ایکسپیرینس ہو، اور ریفرنس ہو، وہ جاب کے لیے آئے. اس سے بہتر ہے آنے سے پہلے آپ وہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے، انڈیا میں بیٹھ کے، انڈین کو جاب پھر بھی مل جاتی ہے، ریفرنس ان کے یہاں پہ اسٹرانگ ہے. تو پاکستانیوں کو چاہیے اگر وہاں پہ بیٹھ کے جاب ملتی ہے ٹھیک ہے، یہاں آئے تو ہائیلی کوالیفائڈ ہو اور ٹاپ کا بندہ ہو، پھر اس کو یہاں آ کے جاب ڈور ٹو ڈور نہیں جانا ہے، آگے بھی آن لائن اپلائی کرنا ہے، اور بہتر ہے اپنی کنٹری سے آن لائن اپلائی کریں، زیادہ بہتر، کیونکہ آپ نے رہنا ہے پیسے دے کے، کھانا ہے پیسے دے کے، سونا ہے پیسے دے کے، چائے پینی ہے پیسے دے کے، ٹریولنگ کرنی ہے پیسے دے کے، باقی اوپر والے کا نظام ہے، مل جاتی ہے جاب. لیکن آپ نے سوچ سمجھ کے آنا. عام آدمی لے مین جسے ہم کہتے ہیں، میٹرک ہو، انٹر ہو، 12 پڑھا، اور انگریزی بھی بس گزارا ہی ہو، تو اس کو نہیں آنا چاہیے. ہاں لیبر میں اس سے جاب ملتی ہے تو لیبر میں مل سکتی ہے، یہ ہے. اب دبئی میں آ رہے ہیں جناب، دنیا آتی ہے، 212-13 ملکوں کے لوگ ہیں، کریم آتی ہے دبئی میں. اب یہ ہمارا چھوٹے موٹے کا کام نہیں ہے. میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو بری لگے کچھ، لیکن میں سچ بولتا ہوں، حقیقت ہے. اگر وقتی طور پہ میری بات آپ کو بری لگے گی، آپ نراش ہوں گے، آپ کو مایوسی ہوگی، لیکن کل کو سوچیں گے یار افضل خان نے ہمیں یہ بات بتائی اور ہمارا فائدہ ہو گیا، ہم نہیں گئے. 20-25,000 30,000 40,000 50,000، یہ 50,000 بھی 40-50,000 بھی چھوٹا موٹا ہے. وجہ کیونکہ کوئی بھی آ کے یہاں پہ آ کے کوئی کاروبار کرنا ہے بھائی جان، آپ کو لائسنس لازمی بنانا ہے. اور یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، 4-5 ہزار میں لائسنس بھی اور اس کے اندر ویزا بھی، یہ 100%، یہ 100% تک یہ جھوٹ بولتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ یوٹیوب پہ کوئی پکڑتا نہیں ہے، اور یہاں بھی ایسا قانون نہیں ہے آپ جو مرضی بول دو. ہاں آپ کی کوئی کمپلینٹ کرے گا، آپ نے کسی کے پیسے کھا لیے، یہاں زبردست نظام ہے دبئی کا، یو اے کا. آپ نے کسی کے پیسے کھا لیے، آپ کی کمپلینٹ ہو گئی، پروف ہے، تو آپ کہیں پھر جا نہیں سکتے، پیسے دے کے جائیں گے. تو 40-50 ہزار بھی میں چھوٹا موٹا سمجھتا ہوں، کیونکہ پراپر جو لائسنس ہے، جو سچ بول کے آپ کو بتائے گا، اور مین لینڈ کا لائسنس ہے، اور ایون پراپر فری زون کا بھی لائسنس ہے، یہ 4-5 ہزار کا کوئی نہیں بنتا. 4-5 ہزار میں مجھے اتنی غصہ بھی آتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ لوگ بلیو کیسے کر لیتے ہیں. 5-6 ہزار کا لائسنس، اس میں ویزا بھی شامل ہے، اللہ اکبر. تو پراپر فری زون کا بھی لائسنس ہے، ویزے کے ساتھ آپ 18-20 ہزار تک جائیں گے، سچ، یس. اور پراپر لائسنس آپ کا مین لینڈ کا ہے، پھر بھی آپ کا 18-20 ہزار میں جائیں گے آپ. اس میں ویزا ہوگا، ویزے کے ساتھ ایک ویزا، انویسٹر ویزا. اور ایک اور بات سن لیں، آج کل دو پارٹنر کا ویزا نہیں ملتا، نہ فری زون میں ملے گا، نہ مین لینڈ میں ملے گا. کمپنی یہاں کی آپ بنائیں گے، ایک آنر اس کو ویزے پہ لکھا جائے گا، ایمریٹ آئی ڈی پہ لکھا جائے گا انویسٹر. ایک دو پارٹنر ویزا ختم ہو گیا. یہ بھی لوگ جھوٹ بول کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں. اور ایک اور بات بتاتا ہوں جو اور جھوٹ ہے، یہاں لوگ کافی سارے پھنس گئے، انڈیا سے بھی، پاکستان سے بھی، بنگلہ دیش سے بھی. یہاں کے کچھ لوگ شریف لوگ انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے بھیج دیں، اپنے ڈاکومنٹ بھیج دیں،
اور آپ کو اپنے دیش میں بیٹھے ہوئے آپ کو لائسنس بھی دے دیں گے اور ویزا بھی دے دیں گے۔ یہ میں افضل خان لودھی گارنٹی سے کرتا ہوں، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ آپ کو ملک میں بیٹھ کے کوئی لائسنس بھی دے دے، آپ کو ملک میں بیٹھ کے ویزا بھی دے دے، آپ کے بچوں کا ویزا بھی دے دے، آپ کی بیوی کا ویزا بھی دے دے۔ یہ ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، 30-40 ہزار لوگوں نے گنوائے ہیں، لیکن جھوٹ پہ اعتبار کر کے۔ تو یہ جھوٹی باتوں کو آپ نے نہیں مانے اور یہ اپنا کمفرٹ زون میں نہ رہیں کہ بیٹھے بیٹھے مل جائے گا۔ یہی ہے نا، آپ نے پیسے بھی گوائے اور بندہ بھی غائب ہو گیا۔ تو سچ مانے آپ، میں آؤں اسی طرف۔ اب کوئی بھی لائسنس بنائیں گے میل لینڈ کا، گورنمنٹ آپ سے لوکیشن پوچھتی ہے۔ اگر ویزا لینا ہے تو لوکیشن دینی ہے، فزیکل آفس کی دیں یا آپ ورچوئل آفس۔ اب میں نے آپ کو وہاں گنوا دی، آپ کو 18-20 ہزار 19-20 ہزار میں آپ کا ویزا، ہماری سروسز بھی آ گئی، آپ کا لائسنس بھی آ گیا، ویزا 2 سال کا، لائسنس 1 ایئر 1 سال۔ اب آفس لیں گے ورچوئل آفس 3 سے 4 ہزار کے درمیان ہوتا ہے، تو یہ 24-25 ہزار تو یہ ہو گیا۔ اب آپ کو آئی ڈی ہاتھ آنے تک آپ کو تقریباً میں کھلے دن دیتا ہوں 20-25 دن، 20-25 دن، مان لو مہینہ ہو گیا۔ اب مہینہ آپ نے رہنا بھی ہے، وہ پیسے گن لیں، مہینہ آپ نے کھانا بھی ہے وہ گن لیں، مہینہ آپ نے چائے بھی پینی ہے وہ گن لیں، کوئی ٹریولنگ بھی چھوٹی موٹی کرنی ہے وہ گن لیں، کہیں سیر کرنے جانا ہے وہ گن لیں۔ تو یہ آپ کہاں پہنچیں گے؟ یہ آپ کا بہت ہاتھ کھینچیں گے، بہت آنچ کھینچیں گے، 30 تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا، کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ میجورٹی لوگ سمجھتے ہیں کہ لائسنس بنا لیا، بلے بلے جی لائسنس بنا لیا، افضل خان نے دبئی میں لائسنس بنا لیا۔ وہ بھائی جان کرنا کی ہے اس میں؟ کرنا کیا ہے؟ لائسنس تو ہے، آپ کی لیگل ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی کہ آپ یہاں پہ گریٹ حکمران، گریٹ سسٹم، گریٹ دبئی، گریٹ یو اے نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ یہاں پہ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ یہاں کے ریزیڈنٹ ہو گئے، آپ کے پاس ایمریٹ آئی ڈی آ گیا، آپ کا میڈیکل ہو گیا سب۔ لیکن کرنا کی ہے بھائی جان؟ اب کرنے کے لیے جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آنے ہیں؟ تو یہ چھوٹا موٹا، اب آپ کے پاس 20-25 ہزار بھی ہے نا، تو کچھ چھوٹا سا کام، مطلب آپ اس میں 40-50 بھی اگر ہے، 50 تک ہے، اور میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، 50 تک بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ میرے پاس اگر آ جاتے تو میں آپ کو کوئی دال روٹی چلانے والا کوئی نہ کوئی کام آپ کو بتا دوں گا، وہ لائسنس بنا دوں گا۔ اچھا، یہ ہوگی مایوسی والی باتیں، لیکن دوسری طرف اس کا ہر چیز کا ایک ہے یہ پہلو، ایک ہے یہ پہلو۔ یہ پہلو میں، اچھے پہلو میں بھائی جان، پیسے والا لوگ آئے جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں یا لاکھوں درہم ہے، وہ یہاں پہ آ کے پراپرٹی میں انویسٹ کرے، پراپرٹی کا بزنس کرے، پراپرٹی کی ایجنسی بنا لے، یہاں کوئی آپ یہاں پہ ٹریڈنگ کمپنی بنا لیں، امپورٹ ایکسپورٹ کریں، آپ کلیننگ کمپنی بنا لیں، پیسے ہو، آپ ٹیکنیکل سروس بنا لیں، یہ کام چلتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس اچھے پیسے ہونے چاہیے۔ تو میں سب کو زیادہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں آپ آئیں، ویلکم، 2-3 پراپرٹیاں لے کے کرائے پہ چڑھا دیں، اپنی فیملی کو یہاں لے آئیں، آپ جنت میں آ جائیں گے۔ اور اس ایک میں جو رہیں گے، آپ 2 یا 3 جو پراپرٹیاں کرائے پہ چڑھا دی نا، تو آپ کو اتنا پیسہ آ جائے گا مہینے کا کہ آپ یہاں پہ اپنے بچے پڑھا سکتے ہیں، سکون سے رہ سکتے ہیں، چین کی نیند سوئیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، صبح اٹھیں، ناشتہ کریں، بچے اسکول جائیں، آپ کی زندگی بڑھ جائے گی۔ یہ کئی لوگ میرے پہ فتویٰ بھی لگا دیں گے کہ زندگی تو اللہ نے لکھ دی ہے، تو بھائی چائنا والوں کی کیوں 90 سال لکھ دی ہے؟ اللہ پاک ہمارا دشمن ہے؟ رشیا میں، امریکہ میں، یورپ میں ہماری فیملی کافی ہے، میرا آنا جانا رہتا ہے، 90 سال کی مائیاں جناب سائیکل چلا رہی ہوتی۔ تو وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ٹینشن نہیں ہے، سٹریس نہیں ہے، خوشحالی ہے، حکومتیں چور نہیں ہیں، ادارے چور نہیں ہیں، پولیس ظالم نہیں ہے، فوجی بھی ظالم نہیں ہے، اپنے ملک کا خیال کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو پالتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمارے حکمران دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے کام نہیں کرتے۔
لیکن پھر بھی پیسے والا بھی عذاب میں ہے. ہمارے ملک میں تو پیسے والا ڈبل عذاب میں ہے. غریب آدمی تو ننگا بار چارپائی پہ لیٹا ہوا لے جاؤ بھائی میں نے چک کے لے جاؤ. لیکن امیر آدمی گھر کے اندر بھی وہ محفوظ نہیں ہے. ڈاکو رکھے ہوئے باہر گن مین، وہ بھی ڈاکو ہیں، ڈاکوؤں کے ساتھ مل جاتے ہیں. پولیس بھی ڈاکو ہے تو چوروں کے ساتھ مل جاتی ہے. تو سارے محکمے ڈاکو ہیں. پیسے والے کا سکون نہیں ہے، پیسے والے کی زندگی زیادہ عذاب میں اپنی کنٹری کی بات کرتا ہوں. انڈیا میں ملتا جلتا ہے یہ کام. کیونکہ میں جو لوگ آتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں، وہ لوگ یہی بتاتے ہیں. تھوڑا فرق ہے انڈیا پاکستان میں، بنگلہ دیش فرق ہے تھوڑا تھوڑا. پیسے والا بندہ یہاں پہ آئے، آپ پیسے والا میرے پاس آتا ہے، میں افضل خان لودھی صاحب آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کے ایسے انویسٹمنٹ کرا دوں گا، آپ گھر بیٹھ کے پیسے کماؤ گے، گھر بیٹھ کے آپ کے بچے پلیں گے، گھر بیٹھ کے آپ اب ایک بیوی ہے آپ کی، دو بیوی ہے، پیسے والا دو چار کر سکتا ہے. تو سکون کی زندگی جیے. ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں، یہاں زندگی بڑھتی ہے جب ٹینشن نہیں ہوگی. سب سے زیادہ زندگی کی دشمن کون ہے؟ سٹریس، ٹینشن، خوف، خطرہ، دنگا فساد. یہاں پہ نہیں ہے دنگا فساد. لوگ یہ لوکل لوگ ہیں، 90 سال 85 سال ہمارے اپنے جاننے والے، آنا جانا ملنا جلنا. 80 سال میں شادی ہو رہی جناب بابا جی کی، بچے بھی شور نہیں کر رہے. تو بچوں کو ہر آدمی کو اپنا بنگلہ دیا ہوا ہے، ہر بچے کی گاڑی ہے، ہر بچے بیگ میں آپس میں ملتے بھی ہیں. اچھا ہمارے یہاں بھوکنا کی لڑائی، ایک نے شادی کر لی ہو کہ سارا تو انہوں دیتا جناب، مجھے میرے لیے دیے کہ تیرا کھانا خراب، تو بددعائیں بھی دیتی. تو یہ بھوکنا کی لڑائی ہے. تو یہاں پہ پیسے والے لوگ آئیں، پیسہ لے کے آئیں، میرے پاس آئیں، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو ایسا کام شروع کروا دوں گا. کوئی چلتا ہوا کاروبار لے دیں گے، کوئی پراپرٹی انویسٹ کروا دیں گے، کوئی ولا بنانا شروع کر دیں، زمین لے کے فلیٹ بنانا شروع کر دیں، امپورٹ ایکسپورٹ کر دیں، سٹور کھول لیں، مال بنا لیں، ریسٹورنٹ بنا لیں، کیفیٹیریا بنا لیں. میں آپ کو 1986 سے لے کے آج تک کا جو تجربہ ہے یہ آپ کو سارا آپ کے حوالے کر دوں گا. پیسہ لے کے آئیں. یہ 20-25 ہزار 30 ہزار والا پلیز میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی نہ آئے. اول تو ویزا ہی نہیں مل رہا آپ کو. بڑے آدمی کو پیسے والے کو ویزا ہی مل جاتا ہے. ہاں پیسے والے کو ویزا کی پرابلم ہے، مجھے کال کریں، بتائیں، میں یہاں سے ویزا ارینج کرا دوں گا ساری ریکوائرمنٹ پوری کر کے. تو جو 20-25 ہزار والا ہے یا جو چھوٹا موٹا کام کرنے والا، وہ پلیز آپ دبئی نہ آئیں. تو اب میں نہیں کہوں گا، اس کو کہوں گا کم ٹو دبئی یا حبیبی، کم ٹو دبئی حبیبی. اب میں کہوں گا ناٹ ایوری باڈی کم ٹو دبئی. اگین ناٹ ایوری باڈی کم ٹو دبئی. پیسے والا دبئی آئے. چھوٹا کو 20-25 ہزار لے کے آئے گا، اس کے پاس وہی پونجی ہے، پتہ نہیں کسی کا ادھار لیا ہے، کہیں سے زیور بیچا ہے، وہ بیچارہ یہاں پہ مر کے، اللہ رحم کرے، مطلب مرنے کا اس کے مطلب میں ذہنی طور پہ مر کے جائے گا. اور وہ کئی لوگ میں نے دیکھے وہ بیچارے یہاں پہ اٹیک ہو گیا ان کو. تو چھوٹے موٹے کا کوئی کام نہیں ہے. مجھے کوئی آج کے بعد کوئی چھوٹا موٹا کرے گا میں اس کے ہاتھ جوڑ دوں گا، بھائی جان چھوٹا موٹا ہے کچھ نہیں دبئی. اب دبئی چھوٹے موٹے کا کام نہیں ہے، چھوٹے موٹے بندے کا کام نہیں ہے، چھوٹے موٹے پیسے کا کام نہیں ہے. تو پیسہ والا آئے، انڈیا سے آئے، انگلینڈ سے آئے، امریکہ سے آئے، یورپ سے آئے، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، جہاں سے آئے، میں اس کو کاروبار چلوا کے دوں گا. پیسہ ہونا چاہیے، چھوٹا موٹے کا کام نہیں. تو میں آپ کو ودا لیتا ہوں. کافی باتیں ہو گئی. کوئی بھی معاملہ ہو، پوچھنا ہو، مجھے کہیں میں آپ کو کال کر لوں گا. آپ کہیں بھی دنیا میں بیٹھے میں آپ کو کال کر لوں گا. لیکن سم ٹائم میسج کرتے ہیں مجھے کہ میسج کا جواب نہیں دیا، تھوڑا بزی ہوتا بندہ، مصروف ہوتا ہے، تو ٹائم ہوتا ہے میں جواب دے دیتا ہوں. لیکن یہ میرے ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، انفارمیشن دیں لوگوں کو. دبئی اب نہ آئے، یہ چھوٹے موٹے والے دبئی نہ آئے. تو وائس کر سکتے ہیں، اور آنے کے لیے کسی کو مشکل ہے، سمسیا ہے، مجھے پاسپورٹ بھیجے، میں ویزا اس کو ارینج کرا دوں گا. اور نہیں ہو رہا ہوگا میں معذرت کر لوں گا، ایکسکیوز کر لوں گا. تو اجازت لیتا ہوں. پہلا دن ہے، آپ سب خوشی منا رہے ہیں، اور دعا کریں آپ کے لیے، سب کے لیے یہ سال اچھا ہو. السلام علیکم، اللہ حافظ.